موسیٰ کی موت کے بعد ریحام تو جیسے ٹوٹ ہی جاتی ہے۔ ریحام اندھیرے میں بیٹھی ہوتی ہے۔ توقیر آ کر کمرے میں لائٹ جلاتا ہے تو ریحام توقیر کو منع کر دیتی ہے اور کہتی ہے لائٹ بند کرو، تم نے تو میری زندگی میں اندھیرا کر دیا ہے، تمہاری وجہ سے میرے بیٹے نے خودکشی کر لی، تم موسیٰ کے قاتل ہو۔ توقیر ریحام سے معافی مانگتا ہے کہ مجھے معاف کر دو، موسیٰ میری بھی اولاد تھا، مجھے بھی اتنا ہی دکھ ہے جتنا کہ تمہیں۔ ریحام کہتی ہے کہ تم جھوٹ بولتے ہو، تمہارا پیار، تمہاری اٹینشن اور تمہارے رشتے سب تمہارے لیے معصومہ ہیں۔ توقیر بہت ہی شرمندہ ہوتا ہے، وہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ معصومہ کو طلاق دے دے گا۔ توقیر وکیل کو بلواتا ہے اور معصومہ کو طلاق کے پیپرز بھیج دیتا ہے۔ وکیل معصومہ کے گھر آتا ہے اور معصومہ کو طلاق کے پیپرز دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب آپ توقیر صاحب کی طرف سے آزاد ہیں۔ معصومہ کو تو طلاق کے پیپرز دیکھ کر ہوش ہی اڑ جاتے ہیں۔ معصومہ وکیل صاحب کو کہتی ہے کہ توقیر میری طرف سے آزاد نہیں۔ توقیر کو جب پتہ چلتا ہے کہ وہ باپ بننے والا ہے تو توقیر کے ماموں اسے مشورہ دیتے ہیں کہ تم اس بچے کو اپنا لو، اب تمہاری اتنی جائیداد ہے اور تمہیں ایک وارث چاہیے، خدا نے تم سے ایک وارث چھین لیا ہے تو اس کے بدلے تمہیں ایک اور دے دیا ہے، لیکن ایک بات کا دھیان رکھنا، اپنی بیوی اور بچے کو اس گھر میں کبھی نہ لے کر آنا، کیونکہ اس گھر کے ایک کونے میں ایک دکھیاری غم کی ماری ایک ماں ہے، کہیں اس کی ان دونوں کو نہ لگ جائے۔ ریحام موسیٰ کی موت کے بعد چپ سی ہو جاتی ہے، نہ کسی سے ملتی ہے، نہ بات کرتی ہے، نہ رات کو سوتی ہے، تنہا اپنے کمرے میں رہتی ہے، کمرے سے باہر بھی نہیں نکلتی۔ ریحام کی تو دنیا ہی اجڑ جاتی ہے، ایک بیٹا تھا وہ بھی اب نہیں رہا اور توقیر تو پہلے ہی اس کے دل سے اتر چکا ہوتا ہے، لیکن معصومہ اور اس کی ماں دونوں ہی بہت خوش ہوتی ہیں۔ معصومہ کی ماں معصومہ سے کہتی ہے کہ تمہارا بچہ توقیر صاحب کی جائیداد کا اکلوتا وارث ہے، بچے کی پیدائش کے بعد تمہارا ہی راج ہوگا۔ معصومہ اپنی ماں سے کہتی ہے اب توقیر مجھے چھوڑ نہیں سکتے، یہ حق مجھے خدا نے دیا ہے، توقیر مجھ سے یہ حق نہیں چھین سکتے۔